السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں احرام باندھنے کا طریقہ لے کر۔ اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ احرام کس طرح سے باندھنا ہے۔ عورتوں کا عام اور مکمل لباس ہی ان کا احرام ہوگا، لیکن اس میں پردے کا خاص خیال رکھا جائے گا اور دستانے نہیں پہنے جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ پہلی چادر ہے جس کو ہم بطور تہمت باندھیں گے۔ مرد کے احرام میں 2 انسلی چادریں شامل ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے اس کے دونوں سرے جو ہیں وہ برابر کرنے ہیں، اس طرح سے۔ یہ دونوں سرے آپ لوگوں نے برابر کر لیے اور ان کو ایک سائڈ پہ لے جائیں یہاں سے۔ اب یہ جو ہاتھ ہے آپ کا دایاں ہاتھ، اس کو یہاں بغل کے پاس سے آپ لوگوں نے ایسے پہلے حصے کو پکڑ کے رکھنا ہے اور بائیں ہاتھ سے آپ لوگوں نے احرام کی چادر کو اس طرح سے لے کر آنا ہے۔ یہ آپ لوگ اس طرف لے آئے۔ اب آپ لوگوں نے اس جگہ سے یہ اپنے سینے کے اس سائڈ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دوبارہ واپس اس طرح سے فولڈ کرنا ہے، یہ ایسے۔ اب اس کو آپ لوگوں نے اوپر سے نیچے کی جانب فولڈ کرنا ہے، دائیں طرف سے دائیں بائیں سے بھی کر لیں اور بیک سائڈ سے بھی اس کو آپ اچھی طرح سے فولڈ کر لیں۔ اس کو مزید جس جگہ پہ آپ لوگ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں وہاں پر آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اب میں نے اس کو اپنے جسامت کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ یہ میری ناف ہے یہاں پہ، اور اس جگہ پہ ہم لوگوں نے جو میں نے بیلٹ آپ لوگوں کو سامان کے اندر لکھوایا ہے وہ بیلٹ ہم اس جگہ پر باندھ لیں گے تاکہ اس کے کھلنے کا خدشہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو یہ میری ناف ہے، اور مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ وہاں پر دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کی ناف جو ہے وہ احرام کے اوپر سے یعنی نیچے آیا ہوتا ہے احرام اور ناف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو مرد کا اس جگہ کو چھپانا وہ فرض ہے۔ تو آپ لوگوں نے ناف سے اوپر احرام رکھنا ہے، نیچے تہمت جو ہے وہ نہیں رکھنا۔ اب دیکھیں جب اس طرح سے ہم نے اس کو اس طرف ہم لے کے گئے، وہاں سے ہم نے اس طرف فولڈ کیا، یہاں سے پھر ہم نے واپس جب اس کو فولڈ کیا تو یہ دیکھیں اب اگر میں پاؤں اس طرح کرتا ہوں تو ہمارا جسم جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھیں اگر کسی جگہ پہ جمپ بھی کرنا پڑ جائے تو ہمارا جسم جو ہے وہ اس میں سے بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ چلنے میں رمل کرنا ہے، جس ٹائم ہم آہستہ آہستہ دوڑیں گے تو اس میں ہمیں بالکل آسانی ہوگی، کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہیں آئے گی۔ یہ دوسری چادر ہے، اس کو ہم نے اوپر اوڑھنا ہوتا ہے۔ احرام کی 2 ہی چادریں ہوتی ہیں مرد کے احرام کی۔ یہ ہم اس کو اس طرح سے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو اوڑھنا ہے اوپر۔ اور جب ہم لوگ حجر اسود کے سامنے استلام کے لیے پہلے استلام جو ہوگا اس کے لیے جائیں گے تو ہم لوگوں نے التباء کی حالت میں آنا ہے، یعنی کہ ہمارا جو دائیں کندھا ہے وہ ہم نے احرام سے باہر نکال دینا ہے، یعنی کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے 7 چکر جو لگانے ہیں وہ اس حالت میں لگانے ہیں کہ ہمارا یہ والا جو کندھا ہے یہ احرام سے باہر ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں التباء۔ 7 چکر لگانے کے بعد جب نوافل وغیرہ ادا کریں گے تو ہم لوگوں نے دوبارہ اس طرح سے احرام دونوں کندھے یعنی کہ احرام کے اندر کر لینے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی پہ بھی ہم نے اسی طرح سے احرام رکھنا ہے، وہاں پر التباء نہیں کرنا، صرف 7 چکروں کے اندر خانہ کعبہ کا جو طواف ہے اس میں ہم نے التباء کرنا ہے۔ عمرے کا آسان اور تفصیلی طریقہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں، اور آپ لوگوں نے ریاض الجنہ کا پرمٹ کس طرح سے لینا ہے اس کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ شکریہ۔